ضلع کیچ میں میونسپل کارپوریشن تربت تحصیل دشت اور تنب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد۔ پولنگ اسٹیشنوں پر اکا دکا واقعات ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولنگ کے نتائج انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ نیشنل پارٹی نے میونسپل کارپوریشن تربت میں فتح کا اعلان کر دیا۔ آج مئی کی 29 تاریخ ہے، دن اتوار۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ وش بات۔ ضلع کیچ میں میونسپل کارپوریشن تربت تحصیل دشت اور تنب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد۔ پولنگ اسٹیشنوں پر اکا دکا واقعات ہوئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ پولنگ کے نتائج انتہائی چونکا دینے والے ہیں۔ غیر حتمی نتائج میں میونسپل کارپوریشن تربت میں نیشنل پارٹی 20 سے زائد نشستیں حاصل کر رہی ہے، جبکہ سرکاری و حتمی نتائج آنے کو ہیں، جبکہ سیاسی تجزیہ کار اور صحافتی حلقے حیران کن نتائج کو حالات کے جبر سے سینہ سپر ہونے والے نوجوانوں کو قرار دے رہے ہیں، جنہوں نے ان انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جبکہ کمشنر مکران ڈویژن شبیر احمد مینگل کی خصوصی توجہ اور شب و روز کی نگرانی نے ان انتخابات کے لیے پرامن ماحول فراہم کیا۔ ناظرین و سامعین، جب مکمل نتائج جاری کیے جائیں گے تو انہیں فوراً آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جبکہ نیشنل پارٹی نے میونسپل کارپوریشن تربت کی 52 میں سے 32 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے، تاہم حتمی نتائج ابھی تک جاری نہیں ہو سکے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4656 دن مکمل ہو گئے۔ سیاسی و سماجی کارکنان عبدالجبار کاکڑ، نور محمد اچکزئی اور مرد و خواتین نے کیمپ جا کر اظہار یکجہتی کی۔ وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وفود سے کہا کہ بلوچستان میں برسوں سے باقاعدگی کے ساتھ خون و آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ پورا بلوچستان جلتی سلگتی صورتحال میں مبتلا ہے۔ کبھی جلتی اور کبھی بجھتی اس آگ کو بلوچستان میں رہنے والے اور اپنے دل میں درد پالنے والے اشخاص اچھی طرح سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طور سے اس آگ کی تپش میں جھلستے رہتے ہیں۔ بلوچستان مضبوط اعصاب رکھنے والے لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کے رہنے والے بلوچ پشتون ایک طرح کی سوچ اور احساس رکھتے ہیں۔ ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں طالب علموں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے کالج یونیورسٹیوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ بلوچ پشتون ذرا سی لمبی خوشحال اور سکون کی سانس بھی لیں تو ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ ہفتہ کی شام صنعتی شہر ہب کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں پانی کے ٹینکر کی ٹکر سے 2 خواتین جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ تینوں سڑک عبور کر رہے تھے جب وہ ٹینکر کی زد میں آ کر نیچے گر گئے۔ زخمیوں کو ہب کے جام غلام قادر سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 30 سالہ سومانی زوجہ جمن اور 32 سالہ نسیمہ زوجہ نذیر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمی 18 سالہ علی کو کراچی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے لاشیں ورثاء کے حوالے کر دیں۔ ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ 28 مئی بلوچستان میں یوم سیاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیشنل موومنٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مطابق 28 مئی 1998 میں بلوچستان کے علاقے چاغی میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ اس تناظر میں پاکستان کے دیگر صوبوں میں 28 مئی کو یوم تشکر یا یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے بلوچ قوم پرست اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے بلوچستان میں ایٹمی دھماکوں کے خلاف پمفلٹ شائع کیا گیا ہے۔ پمفلٹ میں لکھا گیا ہے کہ بلوچستان کو ایک ایٹمی تجربہ گاہ میں تبدیل کرنے کی اہم وجہ پاکستانی قبضہ اور بلوچ قومی غلامی ہے۔ شائع کردہ پمفلٹ کے مطابق دنیا میں جہاں بھی ایٹمی دھماکہ کیا گیا یا ایٹمی حادثہ رونما ہوا تو وہاں تابکاری کے اثرات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے گئے،
لیکن بلوچستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صرف جوہری تجربات تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان نے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے بلوچستان میں اپنے ایٹمی اثاثے بھی ذخیرہ کر لیے ہیں۔ ایٹمی تابکاری کی صورت میں بلوچ عوام اس سے شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کی تابکاری اور مہلک بیماریوں کے پھیلنے کے حوالے سے تحقیق کیے بغیر بلوچستان اس کے باسیوں کو لاوارث سمجھ کر بلوچ عوام کو خاطر میں لائے بغیر چاگی کے پہاڑوں میں ایٹمی دھماکہ کر کے راسکو کے پہاڑ کو بھسم کر دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے بلوچستان کو ایک خطرناک اور مہلک بیماریوں کی آماج گاہ بنا دیا گیا۔ ایٹمی دھماکہ کے اثرات کی وجہ سے کینسر، تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض سے لے کر کئی قسم کی بیماریاں روزانہ کی بنیاد پر پھیل رہی ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان کے مطابق کیمیائی ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے اس پورے خطے میں پانی کی زیر زمین سطح بہت نیچے گر گئی ہے۔ پانی ناپید ہو چکا ہے جس کی وجہ سے خشک سالی ہے، ماحولیاتی تبدیلی سمیت جنگلی حیات اور لوگوں کے مال مویشیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آڈیو ٹیپ لیک نے عمران خان کی اصلیت بے نقاب کر دی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو ٹیپ عمران خان کی اصلیت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنے دعووں کے برعکس انہوں نے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے NRO مانگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی گھڑی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی۔ ملک ریاض جن کے تمام ہی لوگوں کے ساتھ اچھے روابط ہیں، وہ آڈیو میں یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ خان کے پیغامات آ رہے ہیں کہ مصالحت کروا دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سر؟ بس میں نے بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ۔ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج، ابھی پاسبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی نظر میں۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے ایک کرنل کے قتل کے ایک ہفتے بعد جس کا الزام ایران نے اسرائیل پر لگایا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے کہا ہے کہ ایران اپنے پراکسیوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف حملوں کو اکسانے کے جرم میں سزا سے مستثنیٰ نہیں رہے گا۔ ایرانی کرنل حسن سیاد خدائی، جس پر اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا تھا، کو موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ کئی دہائیوں سے ایرانی حکومت نے پراکسیوں اور سفارتکاروں کے ذریعے اسرائیل اور خطے کے خلاف دہشت گردی کی مشق کی ہے، لیکن دہشت گردی کے سربراہ ایران کو خود استثناء حاصل رہا ہے، لیکن اب ایرانی حکومت کے استثناء کا دور ختم ہو چکا ہے۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے، دہشت گردوں کو مسلح کرنے والے اور دہشت گردوں کو بھیجنے والے اب دہشت گردی کی پوری قیمت ادا کریں گے۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس ہوائی جہاز پر 22 افراد سوار تھے۔ تارا ایئر لائن حکام کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا طیارہ سیاحتی شہر یوخارا سے شہر جوم سوم کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ جہاز پر مقامی افراد کے علاوہ 4 بھارتی اور 2 غیر ملکی شہری بھی سوار تھے۔ نیپال میں دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ بہت سے علاقوں میں انتہائی بلند اور مشکل مقامات پر طیاروں کو لینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک کو پہلے بھی فضائی حادثوں کا سامنا رہا ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ عراق کے شمال میں کرد مزاحمت کاروں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران ایک اور ترک فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔
یہ سپاہی ہفتے کو اس وقت مارا گیا جب یہ اور ایک اور فوجی ایک دھماکہ خیز ڈیوائس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ گزشتہ منگل سے اب تک خطے میں ہلاک ہونے والے ترک فوجیوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ترکی نے علاقے میں کردستان ورکرز پارٹی یا PKK جنگجوؤں کے خلاف کئی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ انقرہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ PKK ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے خود مختار عراقی کردستان میں تربیتی کیمپ اور اڈے ہیں اور وہ سن 1984 سے ترک ریاست کے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس میں اب تک 40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ سری لنکا نے روسی خام تیل کی پہلی کھیپ وصول کر لی ہے۔ روسی تیل سے سرکاری آئل ریفائنری میں کام بحال کیا جائے گا۔ سری لنکا کی سرکاری آئل ریفائنری مارچ کے مہینے میں اس وقت بند ہو گئی تھی جب جنوبی ایشیا کا یہ ملک غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کی شدید کمی کا شکار ہو گیا تھا۔ روسی خام تیل کی ڈیلیوری دارالحکومت کولمبو کی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں 1 ماہ سے زائد عرصے تک رکی رہی تھی کیونکہ سری لنکن حکومت اس کی ادائیگی کے لیے $75 ملین کی رقم اکٹھی نہیں کر سکی تھی۔ ملک کو ایک شدید اقتصادی بحران کا سامنا ہے۔ عوام کو گھنٹوں پیٹرول اسٹیشنوں پر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صدر گوٹابایا راجا پاکسے کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ قریب 50 روز سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمشنر مشیل باچلیٹ نے چینی حکام کو کہا ہے کہ وہ سنکیانگ میں ایغور آبادی کے خلاف امتیازی رویوں کو ترک کریں۔ یہ بات باچلیٹ نے چین کے 6 روزہ دورے کے اختتام کے موقع پر کہی۔ انسانی حقوق کی کمشنر نے اس دوران سنکیانگ کا دورہ بھی کیا جہاں بیجنگ کو ایغور مسلمانوں کی نسل کشی کے الزام کا سامنا ہے۔ چین پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے قریب 1 ملین ایغوروں کو تربیتی کیمپوں میں رکھا ہوا ہے جہاں انہیں جبری مشقت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے گروہوں نے باچلیٹ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اس دورے میں چین کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آواز نہیں اٹھائی۔ روسی صدارتی دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر پیوٹن نے جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں سے یوکرین کی تازہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ روسی صدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کیے گئے تو نہ صرف صورتحال غیر مستحکم ہو سکتی ہے بلکہ انسانی بحران جیسا المیہ بھی جنم لے سکتا ہے۔ دوسری جانب جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر نے 80 منٹ دورانی کی اس بات چیت میں روس سے دوبارہ جنگ کے خاتمہ کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمن حکومت کے ترجمان اسٹیفن ہیبسٹرائٹ نے کہا ہے کہ چانسلر اور فرانسیسی صدر نے فوری طور پر جنگ بندی اور روسی فوجیوں کی پسپائی پر زور دیا ہے۔ برلن سے ملنے والی معلومات کے مطابق یہ ٹیلی فون کال جرمنی اور فرانس کی کوششوں سے ممکن ہوئی ہے۔ چیمپئنز لیگ ریال میڈرڈ کلب 14ویں مرتبہ فاتح بن گیا۔ چیمپئنز لیگ کے فائنل میں ریال میڈرڈ نے لیورپول کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہرا دیا جس کے بعد لیورپول 7ویں مرتبہ یہ خواب پورا کرنے میں ناکام رہا۔ فرانس کے شہر پیرس میں ہونے والے میچ میں کلیدی کردار وینیسیوس جونیئر کے دوسرے ہاف میں کیے گئے گول نے ادا کیا جس نے ریال میڈرڈ کے لیے فتح کا راستہ ہموار کیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے خضدار ایجوکیشنل اور لٹریری فیسٹیول کی کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طویل مدت سے چھائی ہوئی خاموشی و سیاسی جمود کو توڑ کر خضدار میں سیاسی، ادبی و تخلیقی ماحول کو زندہ کرنا باعث مسرت ہے۔ پچھلے 1 دہائی سے خضدار سمیت گرد و نواح کے علاقے سیاسی جمود کا شکار ہیں اور خوف کے ماحول نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سیاسی اور تربیتی ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے پہلے بھی تنظیم کی جانب سے تونسہ شریف، ہب، چوکی اور لیاری میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پینل ڈسکشنز، اسٹیج ڈرامہ، مشاعرہ، آرٹ نمائش سمیت میوزیکل نائٹ اس فیسٹیول کا حصہ تھے جس میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں زبان اور اس کا قومی تشکیل میں کردار کے موضوع پر
پینل ڈسکشن ہو جس میں مرکزی کمیٹی کے رکن اعجاز بلوچ ماڈریٹر، جبکہ پروفیسر علی گوہر، ڈاکٹر باری آجو اور محترم شاکر رشاد پینلسٹ تھے۔ مقررین نے بلوچی زبان و ادب سمیت زبان کو درپیش مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے زبان کی سماجی تشکیل میں کردار پر روشنی ڈالی۔ دوسرے پینل ڈسکشن یوتھ لیڈرشپ میں زونل صدر ہیربیار بلوچ ماڈریٹر، جبکہ سیکریٹری جنرل آصف بلوچ، ڈپٹی سیکریٹری جنرل رفیق بلوچ اور مرکزی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر سمیہ بلوچ پینلسٹ تھے، جنہوں نے بلوچ طلباء، سیاست، تاریخی پس منظر، موجودہ مسائل کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں بلوچ طلباء کو منظم و محکم کرنے کے حوالے سے گفتگو کیا۔ مشاعرہ دیوان زیر صدر ڈاکٹر باری آجو کے شروع کیا گیا، جس میں طلباء سمیت ڈاکٹر باری آجو، پروفیسر علی گوہر اور شاکر شاد نے حصہ لے کر اپنی شاعری سے پروگرام کو مزید جاذبیت بخشی۔ بالاچ گورگیج کے اساطیری کردار پر طلباء نے ایک اسٹیج ڈرامہ پیش کیا، جس میں بالاچ گورگیج کی بہادری اور میار جلی کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ پہلے سیگمنٹ کے آخری حصے میں نرگس سلطانہ بلوچ نے خضدار اور موجودہ دور کے تعلیمی نظام پہ روشنی ڈالی، جبکہ ایڈوکیٹ عمران بلوچ نے بلوچ سیاست پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جبکہ دوسرے سیگمنٹ میں محفل موسیقی کا انعقاد ہوا، جس میں استاد جمعہ خان اور مبارک داد نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان نے تنظیمی کارکنان کو خضدار میں اس کامیاب فیسٹیول پہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان بھر میں اور خضدار میں بالخصوص پچھلے ایک دہائی سے اس طرح کا سیاسی و ادبی پروگرام نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہاں طلباء سمیت معاشرے کے تمام تر طبقات جمود اور خوف کا شکار رہے ہیں۔ اس خوف کے دیوار کو توڑ کر طلباء کو پھر سے سیاسی اور ادبی مباحثوں کا حصہ بنانا تنظیمی کارکنان کے شب و روز محنت کا نتیجہ ہے۔ تنظیمی کارکنان اس تسلسل کو اسی طرح قائم رکھ کر بلوچ طلباء کی تربیت کا عمل جاری رکھیں۔ بیان کے آخر میں انہوں نے کہا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا شروع دن سے یہی منشور رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر پرامن سیاسی و ادبی ماحول کو پروان چڑھانا ہے۔ تنظیم آنے والے وقتوں میں اس طرح کے مزید پروگرام کا انعقاد جاری رکھے گا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔